اردو کہانی میں خوش آمدید۔ ہم بات کرنے والے ہیں حضرت علی کے فرمان کی۔ شادی سے پہلے ضرور سن لیجیے، بے وفا عورت کی پہچان کیا ہے۔ انمیرڈ، یہ ویڈیو ضرور سنیں۔ حضرت علی کے پاس ایک شخص آیا اور ان کی خدمت میں کہنے لگا کہ حضرت علی، میں کسی کو پسند کرتا ہوں اور ان سے شادی کرنا چاہتا ہوں، لیکن میرے ذہن میں ایک سوال ہے۔ سوال یہ ہے کہ میرے لیے وہ وفادار بیوی ثابت ہوگی یا نہیں۔ بس یہ کہنا تھا تو حضرت علی نے فرمایا، اے شخص، یاد رکھنا، جو عورت اپنے والدین کی توہین کرتی ہو، اپنے استاد کی بے احترامی کرتی ہو، اپنے گھر کی شکایتیں کرتی ہو، تو سمجھ جانا یہ آنے والے وقت میں ایک اچھی بیوی ثابت نہیں ہوگی۔ عورت کو عورت اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے وجود میں چھپنا چھپانا ہے۔ جو عورت اپنے گھر کی عیب کسی اور کے سامنے بیان کرے تو سمجھ جانا کہ آنے والے وقت میں وہ تمہارے عیب بھی لوگوں کے سامنے بیان کرے گی۔ جسے سن کر اس شخص نے کہا کہ حضرت علی، مجھے کوئی دعا بتا دیجئے، پڑھ کر انسان واضح ہو جائے۔ جس پر حضرت علی نے فرمایا، اے شخص، اس زمین میں سے سب سے بدترین عمل جھوٹ ہے، جو تمام گناہوں کی جڑ ہے۔ یاد رکھنا، جس عورت کے عمل میں جھوٹ ہو، فریب ہو، منافقت ہو، وہ کبھی بھی کسی کے ساتھ وفا نہیں کر سکتی۔ اس واقعے کے بارے میں بتایا جس میں بے وفا عورت کی پہچان کے حوالے سے حضرت علی نے کچھ فرمایا تھا۔ حضرت علی بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے پاس ایک فقیر آتا ہے اور کہتا ہے، اللہ کے نام پر مجھے کچھ دے دیں۔ جس پر حضرت علی اپنے بیٹے حضرت حسن کو گھر بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں کہ گھر جاؤ اور اپنی والدہ سے پوچھو گھر میں کیا ہے۔ ان کی والدہ کہتی ہیں کہ 6 درہم گھر میں موجود ہیں۔ جس پر حضرت حسن واپس آتے ہیں اور حضرت علی کو فرماتے ہیں کہ گھر میں صرف 6 درہم موجود ہیں۔ حضرت علی کہتے ہیں، جاؤ اور وہ 6 درہم لے آؤ۔ جن پر ان کی والدہ انہیں کہتی ہیں، انہیں کہنا اس کے علاوہ گھر میں کچھ نہیں ہے، کھانے کا بندوبست بھی کرنا ہے، اور ساتھ میں انہیں 6 درہم بھی دے دیتی ہیں۔ حسن آتے ہیں اور حضرت علی کو سب بتاتے ہیں کہ والدہ نے یہ کہا ہے۔ جس پر حضرت علی فرماتے ہیں کہ اپنی والدہ سے کہو اللہ پر توکل رکھو۔ حضرت علی وہ سارے 6 درہم اس فقیر کو دے دیتے ہیں اور اس کے بعد باہر نکلتے ہیں۔ محنت کے لیے رات کے کھانے کا بھی بندوبست کرنا ہوتا ہے۔ وہ دیکھتے ہیں کہ ایک یہودی اونٹ بیچ رہا تھا۔ وہ اس سے پوچھتے ہیں کہ تم بتاؤ اس اونٹ کی کیا قیمت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر ابھی نقد قیمت آپ دے دیں تو 120 درہم، اور اگر کچھ دنوں بعد دیں گے تو اس کی قیمت 140 درہم ہے۔ حضرت علی اسے کہتے ہیں کہ 140 درہم مجھے دے دو، میں تمہیں 5 دن بعد اس کی قیمت دے دوں گا۔ وہ اونٹ ان سے خرید لیتے ہیں اور بازار کی طرف جاتے ہیں تاکہ اسے فروخت کیا جا سکے اور رات کے کھانے کا بندوبست کیا جا سکے۔ اس کی نیلامی کے لیے لوگ جمع ہو جاتے ہیں۔ بناور اونٹ کافی زبردست تھا اور کافی صحت مند بھی تھا۔ اس کی چمک بھی بہت زبردست تھی اور کھال بھی بہت زبردست تھی، تو وہاں لوگ جمع ہوتے ہیں۔ اس کی نیلامی ہوتی ہے۔ 100 درہم سے شروع ہو کر آخری بولی 200 درہم پر جا کر ختم ہوتی ہے، اور وہ اونٹ حضرت علی 200 درہم میں بیچ دیتے ہیں۔ اس طرح جب وہ گھر جا رہے ہوتے ہیں تو راستے میں اس یہودی کے پاس جاتے ہیں اور اسے 140 درہم دے دیتے ہیں۔ جس پر وہ یہودی کہتا ہے کہ اگر آپ نے آج ہی پیمنٹ کرنی تھی تو آپ مجھے 120 درہم کا کہہ کر لے لیتے، لیکن حضرت علی نے کہا میں نے تم سے 140 کی بات کی تھی تو تمہیں 140 درہم ہی دوں گا۔ اس کے بعد وہ گھر جاتے ہیں اور کہتے کہ یہ لو 60 درہم۔ حضرت فاطمہ 60 درہم لے کر حیران ہو جاتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ گھر میں تو صرف 60 درہم تھے، تو وہ آپ نے فقیر کو دے دیے تھے، تو یہ کہاں سے آ گئے؟ اس پر حضرت علی کہتے ہیں کہ تم نے قرآن میں نہیں پڑھا کہ اللہ کی ذات رزق دینے والی ہے، اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اگر وفاشار بیوی ہو تو وہ آپ کا اس طرح کے ہر معاملے میں ساتھ دیتی ہے، آپ پر پورا اعتبار کرتی ہے۔ تو یاد رکھیے کہ جب آپ شادی کرنے والے ہو تو یہ جو باتیں حضرت علی نے بتائی ہیں ان کو ضرور ذہن میں رکھیے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔